السلام علیکم دوستو۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ آج 17 اکتوبر ہے۔ آج ہی کے دن پچھلے سال 2023 میں والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وقت بھی قریب یہی رہا ہوگا، 8 بجے کا لگ بھگ وقت تھا شاید۔ ان کی بیماری، کئی ساری بیماریوں سے وہ جوجھ رہے تھے، اور 12 اکتوبر سے ہم ان کے ساتھ تھے۔ 12، 13، 14، 15 اور 16 کو جب بہت زیادہ بیماری ایکسٹریم لیول پر پہنچی تو ڈاکٹر نے پٹنہ ریفر کر دیا۔ 16 کی جو رات ہے وہ پوری رات ہم لوگ ایمبولینس میں گزارے، آدھی رات، اور پھر اس کے بعد پٹنہ میں رات بھر جیسے تیسے اس ہاسپٹل سے اس ہاسپٹل والد صاحب کی بے چینی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کے اگلے دن جا کر IGIMS میں ایک سیٹ خالی ہوئی ICU کی، اور پھر ہم لوگ خوش ہو رہے تھے کہ چلیے بڑی مشکل سے کم ایک سیٹ تو ملی ICU کی، ایک بیڈ تو ملی، اور ایمبولینس سے باہر نکالنے ہی والے تھے کہ والد صاحب اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ یہی ہوتا ہے بھائیوں، دنیا ہے، جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے۔ ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے، گزر جائیں گے، اور یہ تو سچ ہے، کسی کے آنے اور جانے سے دنیا کروڑوں سال سے چل رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ لیکن کچھ یادیں ہیں، کچھ اپنے ہوتے ہیں جو جن کے گزرنے پر بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ والد صاحب ہم لوگوں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن مجھے ہمیشہ یا ہم لوگوں کو ان کے ڈانٹ پر ہی نظر رہتی تھی۔ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ کتنا ڈانٹتے ہیں، کتنی پابندی لگاتے ہیں، ٹوکتے ہیں۔ صبح ذرا دیر سے اٹھو تو اس بات پر ٹوک دیتے ہیں، شام کو ذرا دیر سے گھر آؤ تو اس بات پر ٹوک دیتے ہیں۔ لیکن آج انہی روک ٹوک کے لیے ترستے ہیں، کوئی کہتا، کوئی ٹوکتا، کوئی ڈانٹتا۔ اس لیے زندگی میں ہی، حیات میں ہی والدین کی قدر کر لینی چاہیے۔ ان کے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف آپ دعا ہی کر سکتے ہیں۔ زندگی میں دعائیں لینی چاہیے۔ ہم لوگوں نے خوب خدمت کی والدین کی، لیکن اصلی سمجھ والدین کیا چیز ہوتے ہیں، جب میں والد بنا تو مجھے سمجھ میں آیا۔ جب مجھے بھی اپنے بچے کی خاطر، ان کی بچوں کی بیماری کی خاطر کبھی رات بھر جاگنا پڑا، کبھی بچوں کے علاج کرانے کے لیے مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑا، اور جب معاشی مسائل سامنے آئے، کبھی بچوں کی خوشیوں کی خاطر اپنی خوشیوں کو تیاگ دینی پڑی، اور جب کبھی کسی موقع پر سارے گھر والوں کے کپڑے، بچوں کے کپڑے، بیوی کے کپڑے لینے کے بعد جب یاد آیا کہ مجھے بھی لے لینا چاہیے، اور بجٹ پہ نظر جاتی، تو تب مجھے سمجھ میں آیا کہ والدین کیا چیز ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں۔ باپ کی قدر جب انسان باپ بن جاتا ہے تو اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے خوش نصیب دوست ہیں، بھائی ہیں، جن کے والدین ابھی زندہ ہیں، ان سے اگر کسی بھی طرح کا کوئی بیر ہو، کوئی ناراضگی ہو،
یا آپ کو لگتا ہو کہ میرے پاپا ان کے پاپا کی طرح نہیں ہیں، میرے والد ان کے والد جیسے نہیں ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب وہ گزر جائیں گے تو صرف آپ ان کو ڈھونڈیں گے، ان کی کسی چیز کو، ان کی پراپرٹی کو، وہ ساری چیزیں آپ سے سوال کریں گی کہ دیکھ لو یہ وہ باغ ہے، یہ وہ فیلڈ ہے، یہ وہ تالاب ہے، یہ وہ زمین ہے، یہ وہ پیسے ہیں جن کو اس مالی نے سینچا تھا۔ وہ ساری پراپرٹی بھی آپ سے کہے گی کہ دیکھو اس باغ کا مالی جو ہے اجڑ گیا ہے، تو ہم لوگ بھی اداس ہیں۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ والدین ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ یہ دو بہت ہی قیمتی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے جن کے بھی والدین اس دنیا میں ابھی باحیات ہیں، پلیز ان کی قدر کر لیجئے، ان کی دعائیں لیجئے۔ آج سے کوئی 23-24 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت میری عمر لگ بھگ 7-8 سال کی تھی۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی جو زعیم ہے وہ 2.5 سال کا تھا، 2 سال کا لگ بھگ، اور ایک بہن وہ اسی دن پیدا ہی ہوئی تھی، اس کی پیدائش کے دن امی کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا تھا۔ تو ماں کا تو بہت زیادہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بس ایک ممتا جو مجھے یاد ہے وہی ہے، باقی زیادہ تر وقت والد صاحب کے ساتھ بیتا، تو اس لیے اور عقل کی پختگی کے ساتھ گزرا، تو والد صاحب کی باتیں، ان کا ڈانٹنا، ان کا سمجھانا، ان کا پیار کرنا، یہ ساری چیزیں یاد ہیں۔ ماں بھی ماں ہوتی ہے، انہوں نے بھی بہت پیار کیا ہوگا، بہت لاڈ سے پالا ہوگا، تو اتنی ساری چیزیں یاد نہیں ہیں، بس لگتا ہے کہ جو ہے ماں تھی اور بہت پیار کرتی تھی۔ تو اس وقت ہم لوگ ماں کے سائے سے تو بہت پہلے ہی محروم ہو چکے تھے، اور پچھلے 1 سال سے والد کے سائے سے بھی محروم ہیں۔ خیر، یہ قضاء الہی ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ اللہ کی ذات سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، بس یہ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، بار بار فرمایا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کا سسٹم اس لیے چلایا ہے تاکہ ہم تم کو پہچان سکیں۔ تو کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، اور ہم لوگ تو اپنے گھروں میں انتقال کر رہے ہیں۔ ذرا اہل فلسطین، وہاں کے بچے، وہاں کی بیوائیں، وہاں کے یتیم بچے دن رات دہشت کے سائے میں ہیں۔ پچھلے 1 سال سے وہ لوگ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، صبح موت، دوپہر موت، شام موت، موت کے سائے میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ جلدی سے وہاں پہ حالات ٹھیک ہوں، اور ان معصوم بچوں کا درد، وہاں کی بیواؤں کا درد، وہاں کے بوڑھے ماں باپ کا درد، جوانوں کا درد، سپاہیوں کا درد، یہ بہت بڑا ہے۔ اللہ ان کو اپنے شایان شان اجر عظیم دے گا۔ یہ دکھ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی آج 17 تاریخ تھی، جو میری زندگی کا سب سے بھاری دن اور سب سے بھاری رات، بوجھل، سوچا شیئر کرتا ہوں۔ اور مقصد میرا یہ تھا کہ کچھ اپنا درد بیان کروں، کچھ دوستوں سے اپنے دکھ کو شیئر کروں، اور یاد دہانی بھی مقصود ہے کہ پلیز اگر والدین باحیات ہیں ان کی قدر کیجیے۔ عام طور پر شادی کے بعد بچے اپنے حساب سے سوچنے لگتے ہیں، وہ پھر والدین کو اتنا خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ میں جوان ہوں، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو میں اپڈیٹڈ ہوں اور وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، تو ان کا جو ڈیسیزن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میں جو ڈیسیزن لے رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی چکر میں بہت ساری جگہوں پر کلیش ہو جاتی ہے۔
اور آپس میں ٹکراؤ کی صورت بنتی ہے۔ تو بچنا چاہیے ان سب چیزوں سے، احتیاط کرنا چاہیے، زبان خاص کر احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے ایسے موقعوں پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گستاخی ہو جائے اور والدین ہم سے ناراض ہو کر اس دنیا سے جائیں۔ والدین کی ناراضگی، ان کا دکھ اس دنیا کے اندر ہی نقد جو ہے اس کی سزا مل جاتی ہے۔ بچنا چاہیے، اور آپ سبھی لوگ دعا کیجئے کہ والدہ محترمہ اور والد صاحب دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب کرے، اور بھی اس دنیا سے جتنے لوگ جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ بس یہ چند باتیں تھیں اور میرے دل میں آیا کہ شیئر کروں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔